کورونا کی وجہ سے یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے قربانی کی جگہ قربانی کے پیسے صدقہ کر دینا صحیح ہے کیا؟ نہیں بھائی، یہ صحیح نہیں ہے۔ آج ان دنوں میں جو قربانی کے ایام ہوتے ہیں، ان دنوں میں قربانی ہی کی جائے گی، باقی پورا سال صدقہ کریں آپ، کون روک رہا ہے آپ کو؟ یہ بات یاد رکھیں کہ قربانی کے دنوں میں جو خاص اعمال ہیں وہ قربانی ہی کے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ اس قسم کی جب باتیں سن لیتے ہیں تو چلو اللہ کا شکر ہے لوگ پوچھ لیتے ہیں، نہ پوچھیں اور خود ہی عمل کرنے لگ جائیں تو پتہ نہیں کیا بیڑا غرق ہو۔ اللہ کا فضل ہے ہمارے لوگوں میں آج بھی ایسے حساس لوگ موجود ہیں جو علماء سے پوچھ کر عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ لوگوں کی ضرورتیں ہیں، اسکول، اسپتال، دنیا بھر کی چیزیں، جتنے بھی رفاہی کامیں ہیں پورا سال کریے آپ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو عبادت ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر عبادتیں، ان کو بدل کر اس کی جگہ دوسرے اعمال لگا دینا، یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے، یہ دین پر عمل نہیں ہے، یہ اپنی عقل پر عمل ہوا، اور لہٰذا ان باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے اندر صحابہ کرام کو، جیسے کہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے بتایا تھا کسی ویڈیو میں کورس پڑھاتے ہوئے، کہ صحابہ کرام کے دور میں کاغذ بھی نہیں ہوتا تھا، کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا۔ بعض صحابہ کے پاس صرف اتنا کپڑا ہوتا تھا کہ اپنا سطر ڈھک لیں، اور بعض صحابہ کے پاس صرف اتنا کپڑا ہوتا تھا کہ وہ جو ہے اپنے اوپر ڈال دیں، وہی نیچے تک لٹک جاتا تھا، کندھوں پر ڈال دیا وہی لٹک گیا نیچے تک، بس اتنا کپڑا ہوتا تھا۔ اور روایتوں کے اندر آتا ہے بعض صحابہ اتنے بھی کپڑے والے نہیں ہوتے تھے کہ اپنا بدن ڈھک سکیں، کسی دوسرے کے پیچھے چھپ کر کے جو ہے وہ پردہ کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر 700 اونٹ جو ہے ذبح فرمایا قربانی میں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں کھانے پینے والے بھی اتنے نہیں تھے، اور نہ گوشت کی حفاظت کے جو طریقے آج ہمارے زمانے میں ہیں، ڈیپ فریزر کی شکل میں اور فریج کی شکل میں، اس زمانے میں نہیں تھے۔ اس زمانے میں گوشت کی حفاظت کا ایک خاص طریقہ تھا، اس پر نمک وغیرہ لگا کر کے اس کو سکھا دیا جاتا تھا، تبھی اس کی حفاظت ہو سکتی تھی۔ لیکن اس موقع پر بھی یہ ملتا ہے کہ اتنے جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد پھر وہ گوشت سنبھالا نہیں جا سکا، بچایا نہیں جا سکا، خراب ہو گیا۔ پھر بھی اتنے جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا، اتنی جانوروں کی قربانی کی جاتی تھی، کیوں؟ اس کی فضیلت کی وجہ سے۔ کبھی صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اتنے جانوروں کو قربان کرنے سے کیا فائدہ، کپڑا منگا دیجیے، یا رسول اللہ ایک کے بعد ایک غزوات آ رہے ہیں، جو ہے بدر آ رہا ہے، خندق آ رہا ہے، ہتھیاروں کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ منگا دیجیے، نہیں، قربانی کری تو ایسی کری، نہ ہونے کے باوجود بھی اتنی کری، حالانکہ حالات اتنے زیادہ سازگار نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی قربانی ایسے کرتے تھے۔ تو آج ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہے، دنیا بھر کے احوال سب جانتے ہیں، اس میں اس طریقے کی باتیں کرنا کمزور ایمان کی علامت ہے۔ صدقہ کریں، چوتھے دن کے بعد کر دیں، تیسرے دن کے بعد کر دیں، جب قربانی کے دن ختم ہو جائے، لیکن 3 دنوں میں تو قربانی ہی کی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی اور عمل نہیں کیا جائے گا۔ کسی شخص نے اگر قربانی کے بجائے اپنے پیسے صدقہ کر دیے تو اس نے کوئی ثواب کا کام نہیں کیا، یہ بات یاد رکھیے گا۔